सुम्मा कद्दमत लिगद, कुरान कहता है उस दिन के लिए क्या भेजा, वो दिन इतना खतरनाक होने वाला है, वो दिन इतना परेशानियों वाला होने वाला है। खुदा की कसम दोस्त भी उस दिन दुश्मन बन जाएगा, माँ भी उस दिन बेटे को नहीं पहचानेगी, बाप भी बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, कोई किसी के काम नहीं आने वाला होगा। बस तेरी नेकियां होगी जो तुझे बताएगी, जो तुझे बचाएगी और जन्नत दिलाने के तेरे काम आएगी। मैं कहना चाहता हूँ आज जमीन पर अकड़ के चलने वाले रब का खौफ अपने दिल में पैदा कर ले, ताकि जब दुनिया से जाए ना तो दुनिया वाले कहे अरे भाई मुत्तकी जा रहा है, परहेजगार जा रहा है, रबी का गुलाम जा रहा है। इधर दुनिया वाले इधर गम बनाए, सोग बनाए, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते मुबारक आत्मा पेश करो, ए फरिश्ते इसका इस्तकबाल कर लो। आज हमारी तरफ नबी के खिलाफ कबूल आई जा रही है। माशाअल्लाह, पैदा करो दिल में रब का खौफ, दिल में सच्ची मोहब्बत। हजरत दो चार बातें और बिल्कुल बस बात खत्म कर रहा हूँ, कह दे एक मरतबा और जरा। कुरान ने कहा यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व बनीहि। कुरान पाक कहता है इतना खतरनाक वो दिन होगा, इतना सख्त दिन वो होगा, वहां कोई भी किसी का नहीं होगा। मालूम है ये आज इंसान जिस सूरज को हम देखते हैं ना, ये सूरज कितनी ऊंचाई पर है, ये चौथे आसमान पर सूरज है। अभी इसकी पृष्ठ पे हम जून और जुलाई की गर्मियों में इसकी पृष्ठ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तभी आपने सोचा है वो मैदान मिस्र का दिन कितना खतरनाक होने वाला होगा। अल्लाह अकबर, वहां पर तांबे की जमीन होगी, इंसान के सर और सूरज में सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। इंसान को इस सर से एक हाथ की ऊंचाई पर सूरज होगा और उसकी पीठ नहीं होगी, बल्कि उसका सर, उसका जो है ना चेहरा होगा वो जाहिरी तौर पर हमारी तरफ होगा। अब मुझे बताओ तो सही बात, जून और जुलाई की गर्मियां बर्दाश्त ना करने वाले इंसान तो कैसे बर्दाश्त करेगा? इतनी सख्त धूप में तो कैसे बर्दाश्त करेगा? आज जून और जुलाई के महीने में अगर इंसान को मिट्टी पर चलाया जाता है तो वो नंगे पाँव चल नहीं पाता है, लेकिन उस वक्त को भी याद कर लिया करे खुदा की कसम, वो मिट्टी भी नहीं होगी, वहाँ रेता भी नहीं होगा, जमीन तांबे की होगी। और तांबा आपको मालूम है, आप सब मेरे बड़े हैं, आप सबको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, आप सबको मालूम है जब सूरज की तपिश पड़ती है तांबे पर, तांबा कैसा खोलता है, कैसा गर्म पड़ता है, उस पर इंसान को चलना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कोई भी किसी के काम नहीं आएगा, सब अपना अपना दामन बचा करके भागेंगे। उस दिन के लिए नाकस इंसान, तूने क्या तैयारियां की है? कुछ तूने ऐसे मलिकता की है जो सुल्तान की शक्तियों से तुझे बचा सके। इसीलिए बारहा उलमा बताते हैं, बारहा सुस्ता बताते हैं, बारहा आपको आपके इमाम साहब बताते हैं, आज भी दुनिया में जिंदा है तो इंसान आज भी अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने रब की तरफ को मोह लगा ले, अपने महबूब की यानी मुस्तफा करीम की मोहब्बत अपने दिल में सच्चाई पर जो है ना खबरी साबित करके अपने दिल में सच्ची मोहब्बत मुस्तफा की पैदा कर ले। खुदा की कसम अगर तेरे दिल में मेरे आका की सच्ची मोहब्बत होगी तो दुनिया से जाएगा, दुनिया वाले तुझे देखेंगे और दुनिया वाले जब देखेंगे तेरे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है, तू वाकई में मुस्तफा का गुलाम है, तो ये जमाना कहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। आखिरी बात जरा सुने, ये जहाँ चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं, इसलिए मैं जरूर कहता हूँ भाई बातें कड़वी जरूर लगी होंगी और बुजुर्ग फरमाते हैं कड़वी दवा असल में फायदा जल्दी करती है। कड़वी दवा जल्दी फायदा करती है, करती है ना? दवा कड़वी होती है वो फायदा भी करती। मैंने कहा था कि बस कुछ ना कुछ ऐसी तैयारियां हम कर लें भाई ताकि मरने के बाद काम आए। इंसान की जिंदगी अच्छा बताओ, सच्चाई के साथ बताना, दिल पे हाथ रख के कितनी हो रही है आज के वक्त में? 50 साल, 60 साल, 70 साल, अरे 100 क्रॉस कर सकता है, 100 पार कर सकता है, उसके बाद जाना कहाँ है? बंद कोठरी में जाना है कि नहीं? अच्छा, आपके जो ये दोस्त जो दुनिया में आपको नमाजों के करीब नहीं जाने देते, ये दुनिया में आपको जो है ना शयातीन के फंदे में फंसा करके रखते हैं, मुझे आप बताओ
آپ بتاؤ یہ کیا آپ کے ساتھ قبر میں سوئیں گے جا کر کے؟ نہیں، کوئی کسی کے ساتھ جانے والا ہے کیا؟ کوئی کسی کا ساتھ دینے والا ہے کیا قبر میں؟ قبر وہ جگہ ہے جہاں پر باپ کی بھی محبت دم توڑ دیتی ہے، جہاں جانے کے بعد جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، آپ کی وہی بیوی جو کہتی تھی میرے سردار جب تک آپ کو نہیں دیکھوں میرا دن بھی اچھا نہیں کرتا، رات بھی اچھی نہیں کرتی، لیکن جب تجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا تو بیوی کی محبت بھی دم توڑ دے گی۔ آپ کے وہی بیٹے جو کہتے تھے میرے باپ جب تک تیرا چہرہ نہیں دیکھ لیتا ہو، جب تک میرا دن نہیں گزرتا ہے، میری رات نہیں گزرتی ہے، وہ بیٹے بھی آپ کو قبر میں رکھیں گے، ایسی بے وفائی دکھائیں گے صاحب، آپ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، آپ سدائے پر سدائے لگاتے چلے جائیں گے، لیکن یہ آپ کے بیٹے نہیں دیکھنے والے، یہ دو چار گھنٹہ آپ جن کو فکر دیتے ہیں یہ بھی کہیں گے جلدی لے کر کے جاؤ گے، ان جنازے میں سب بدبو بنانے لگے۔ اس قبر میں جانے کے بعد نہ تو ماں کام آئے گی نہ بیٹا کام آئے گا نہ باپ کام آئے گا، جہاں بیوی کی محبت دم توڑ دے، جہاں بیٹے کی محبت دم توڑ دے، جہاں بھائی کی محبت دم توڑ دے، اس کو قبر کہتے ہیں۔ اور اے انسان ذرا توجہ میری طرف کرو، اے انسان جہاں پر بیوی کی محبت دم توڑ دیتی ہے، جہاں پر باپ کی محبت دم توڑ دیتی ہے، جہاں پر اولاد کی محبت دم توڑ دیتی ہے، اس کالی کوٹری میں اگر کسی کی محبت کام آتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت کام آتی ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کام آتی ہے، کس کی محبت بولے آپ؟ بتاؤ جو نبی قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہو، اس نبی کا تو خود یہ اعلان ہے میرے صحابہ چہار دیواری والی چھت پر سویا کرو، بنا چہار دیوار والی چھت پر مت سویا کرو۔ عرض کیا غلاموں نے یا رسول اللہ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کسی میرے غلام کو نیند میں چلنے کی عادت ہو، اگر چھت پر دیوار نہیں ہوگی وہ نیند میں چلے گا، ہو سکتا ہے جو ہے نا نیند میں چلتا ہو اس کا پیر پھسلے گا، زمین پر گرے گا، اس کا پیر ٹوٹے گا یا ہاتھ ٹوٹے گا، اسے تکلیف بعد میں ہوگی، مجھ محمد کو پہلے ہوگی۔ وہ محبوب اتنی محبت کرنے والے ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ کیا کیا؟ کچھ نہیں کر پائے۔ قرۃ عین فی الصلاۃ کے تحت مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک تک نہیں پہنچا پائے۔ ہاں حالات اتنے بیکار ناساز ہمارے ہو گئے، اسی لیے ہم پریشان ہیں دنیا میں، رونا رو رہے ہیں نا حالات کا، کبھی کہیں مارے جا رہے ہیں کہیں کوٹے جا رہے ہیں۔ سب سے ایک بزرگ نے فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں نبی کا غلام جو ہوتا ہے نا وہ وقت کا امام ہوتا ہے، بے شک۔ اور جس کے دل سے محبت مصطفیٰ نکل جاتی ہے نا تو پھر وہ آپ اسی طرح سے لے لیں، اچھا ہمارے صرف جھوٹے دعوے ہیں، بات میں سے بات نکل گئی، بس آخری بات، اللہ پاک آپ کو مدینہ شریف کا سفر نصیب فرما دے، حرمین کی بہن کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک بات اور سننے ذرا بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتے ہیں، بات آ گئی، آپ مجھے بتاؤ اچھا ہم صرف یہ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں محبت ہے مصطفیٰ سے، ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ گامزن ہے، مجھے آپ بتاؤ آج ہم جو مارے جا رہے ہیں نا ٹوٹے جا رہے ہیں زمانے میں، ساری قوم ہمارے ہی پیچھے پڑی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ معلوم میں کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، ایک آپ نے وہ دیکھی ہوگی حضرت وہ جو ہوتی ہے نا فٹ بال دیکھی آپ نے، وہ پیروں سے جو ماری جاتی ہے، کب تک ماری جاتی ہے وہ پیروں سے؟ جب تک اس میں ہوا بھری ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے بولے؟ بہت غور سے سننا، آپ سب تجربے کار ہیں، سمجھ جائیں گے میں کہاں بولنا چاہ رہا ہوں۔ وہ جب تک اس میں ہوا بھری رہے گی نا، میں بھی چاہوں گا پیر سے اٹھا کر کے دوسرے کھیت میں ماروں گا، آپ بھی چاہیں گے ایک لات ماریں گے، معلوم نہیں کہاں جا کر کے گرے گی، کبھی اس نگر کبھی اس نگر، در بدر پھرے گی، اور ایک بال میں ادھر سے ادھر، ایک لات میں کوئی پیر مارے گا، یہ مائیں بہنیں بھی مار دینا تو دور جا کر کے گرے گی۔ آپ مجھے بتاؤ اگر اسی بال میں کوئی 1 کلو کا باٹ رکھ دے، دیکھا نا وہ باٹ، ہم دیہاتی لوگ ہیں بھائی اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں، وہ جسے تولتے ہیں نا باٹ ہوتا ہے نا 1 کلو کا، یا مان لو کسی نے 5 کلو رکھ دیا، اب 5 کلو رکھا جائے اس بال میں، اگر کوئی انسان اس پر لات مارے گا تو بال جائے گی یا انسان کا پیر جائے گا؟ سارے بول دینا، بول دیں پیر جائے گا نا، اس کا مطلب بال کو مارا جا رہا تھا، جب تک بال میں ہوا تھی، لیکن جب وزنیلی چیز اس میں آ گئی اب اس کو کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے، ہاتھوں سے اٹھا کر کے عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اگر پیر ماریں گے تو پیر ٹوٹے گا، ہاتھ ماریں گے ہاتھ ٹوٹے گا۔ اے مصطفیٰ کی غلامی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں
ذلیل و خوار ہوتا رہے گا دنیا میں جب تک تو لاتوں سے بھی مارا جائے گا اور ہاتھوں سے بھی مارا جائے گا جب تک تیرے دل میں صرف ہوا بھری ہے محبت مصطفیٰ نہیں ہے صرف جھوٹا دعویٰ ہے جب تک تو یہاں بھی مارا جائے گا اور وہاں بھی مارا جائے گا لیکن جس دن تیرے دل میں محمد مصطفیٰ کی سچی محبت آ گئی پھر زمانہ کہے گا دشت تو دشت ہے دریا بھی راہ چھوڑے ہم نے بے شک سبحان اللہ زمانہ کہے گا قریب مت جاؤ ابھی تک کھوکھلا دعویٰ تھا ابھی تک جھوٹا دعویٰ تھا لیکن اب ان کے دلوں میں واقعی میں مصطفیٰ کی محبت بیدار ہے زمانہ کہے گا دور بھاگیں گے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اچھا یہ بتائیں انسان کو محبت کب ہوتی ہے کسی کا چہرہ بہت خوبصورت ہونا تب محبت یہی تھوڑی سی وجوہات رہتے ہیں عام طور پر یہ جوان بھائی بیٹے یہ سب میری بات کو سمجھیں گے انسان کو انسان سے محبت کب ہوتی ہے جب بہت زیادہ خوبصورت ہو ٹھیک ہے نا پہلی بات دوسری چیز کسی کا انداز گفتار بہت اچھا ہو یعنی بات چیت کرنے کا اس کو ٹیلنٹ ہو لیکن لوگوں کو اپنی طرف کو مائل کر سکے ایسا اس کا انداز ہو کسی کا انداز بہت اچھا ہو مسکرائے تو پھول برسنے لگے لیکن مسکرائے تو روتے ہوئے ہنسنے لگے تب ہوتی نا انسان کو محبت یا تو پھر کسی کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہو ہے کہ نہیں کسی کا خاندان بہت مضبوط ہو تو اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بھئی محبت اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کا چہرہ بہت اچھا ہو خوبصورت بہت ہو تب محبت ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ کائنات میں کیا کوئی میرے مصطفیٰ سے بھی حسین ہے بے شک کوئی ہے حسین مصطفیٰ سے زیادہ حضرت حسان نے تو کہہ دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ